دفاعی تجزیہ کار حسین شہید سہروردی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید بات لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سہروردی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ حماس نے غزہ سے حکومت ختم کر دی، اپنی گورننگ باڈی تحلیل کر دی ہے، سر کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ دیکھیے، سب سے یہ تو نہ تو حماس کا سرنڈر ہے، نہ ہی یہ کوئی امن ہے۔ در حقیقت وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف وہاں پر اس وقت غزہ ہے کیا؟ وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جو ملبے کا ڈھیر ہے، جہاں پر غربت اور افلاس جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے، جہاں پر اس وقت بیماری ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بلڈنگ تو کیا، ایک چھوٹا سا گھر بھی سیدھا کھڑا ہوا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ بالکل تباہ برباد ہیں وہ۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو اس وقت زندہ لوگ موجود ہیں اور ملبے کے ڈھیروں پہ بیٹھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ تھا ہی نہیں سوائے اس کی کہ اپنی حکومت کو تحلیل کر دیتے، اور جو انٹرنیشنل جو ایک آرڈر بنا کے جی بورڈ آف پیس بنائیں گے اور وہ جا کر غزہ میں جو ہے امن قائم کرے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ تم بھی کوشش کر لو، تم بھی شوق پورے کر لو۔ یہ شرم الشیخ والی کانفرنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، جو شرم الشیخ میں کانفرنس ہوئی جس میں ٹرمپ بھی تھے، صدر اپنا وزیر اعظم شہباز شریف بھی گئے۔ ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ لوگ آئیں گے تو سب سے پہلے ان کو چیلنج یہ ہوگا کہ جو سکتی ہوئی انسانیت ہے ان کے ساتھ خیر کریں اور ان کو کھانے پینے کو دیں، جو دوائیں ہیں وہ لائی جائیں، اور اس کے بعد پھر تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہوگا، اور وہ دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک آگے بڑھتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس والے جو آئیں گے تو اس سے کافی تک معاملات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ اصل میں جو وہاں پر کام ہو رہا تھا وہ تو ایک ملک کی بدماشی تھی تیل کی، اور اس بدماشی کے تحت جو ہے وہ وہاں پر انسانیت کا قتل عام کر رہا تھا۔ میرے خیال میں اس طرح سے اسرائیل اور زیادہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا ساری دنیا کے سامنے، وہ ابھی تک کرتا رہا چھپ کر، وہ سب کو پتہ چلا۔ سہروردی صاحب، اگر ہم شرم الشیخ والی کانفرنس بھی بورڈ آف پیس جب بنا ہے اس لمحات کو دیکھیں تو اس وقت جو طے پایا تھا کہ حماس جو ہے قیدیوں کو چھوڑے گی اور جو باقیات ہیں، جو لاشیں ہیں وہ واپس کرے گی، تو حماس نے اپنے وعدے نبھائے تھے، لیکن اسرائیل نے اپنی فطرت کے مطابق ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود وہاں پہ بڑی تعداد میں شہادتیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی تو بیچ میں کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا نا۔ ہم تو اس بات پر خوش ہیں کہ بیچ میں کوئی تو آ گیا نا۔ یہ بورڈ آف پیس کے بیچ میں آ جائیں گے تو ذرا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ان کو مزید دیکھنے کو مل جائے گا کہ اصل میں غلط کام کون کر رہا تھا۔ دہشت گرد جو تنظیم انہوں نے حماس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ حماس کے سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ دہشت گرد ریاستی لحاظ سے جو ملک دہشت گردی کر رہا ہے علاقے میں، اس کا بھی سامنا جو ہے ان کو کرنا پڑے گا بورڈ آف پیس کو اسرائیل کی شکل میں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی بیچ میں آ جائے، لیکن کوئی آ تو جائے نا، تاکہ وہ دیکھ تو سکیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ یہاں پر تو 85,000 انسانیت کا قتل ہوا ہے غزہ میں۔ میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو ملک ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو ملبے کا ڈھیر ہے۔ اس ملبے کے ڈھیر میں جب یہ اندر آئیں گے، دیکھیں گے، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور پھر ان کو احساس ہوگا کہ اصل میں یہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ تو اس لحاظ سے تعمیر نو ہو سکتی ہے۔ سہروردی صاحب، ہم بورڈ آف پیس بننے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے، جب انہوں نے یہ بات شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی کہ بہتر ہوگا کہ غزہ کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو کسی اور مصر میں یا کہیں اور جا کے بسا دیا جائے، تو یہاں پہ ہم بنائیں گے پھر واپس بلائیں گے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں پھر دوبارہ سے کیونکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا حماس نے، اسی لیے تو وہ اڑی ہوئی تھی وہاں پہ۔ دیکھیے، یہ کام جو آپ نے بتایا ہے یہ بہت مشکل ہے کرنا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں جو بھی بات آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ ہم تو بڑے اس کو، چونکہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کا بیان ہے تو ہم اس کو بڑا پالیسی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ ان کی دل کی خواہشیں ہوتی ہیں، بعض اوقات رینڈم تھاٹس ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ سے، حالانکہ وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو وہ ایسی بھی جملے کہہ جاتے ہیں کہ ان کے اپنے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو یا ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، وہ پھر کنٹراڈکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ اس لحاظ سے لی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال اگر یہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کیونکہ کسی بھی ملک کی بنیادی آبادی کو اس جگہ سے ڈسپلیس کرنا، یہ تو بالکل وہ نکبہ والی بات ہوگی 1948 میں، یا اس سے پہلے جو یہودیوں کا ایک وہ ہوا تھا ڈائسپورا تھا، یہ اس طریقے سے فلسطینیوں کا ڈائسپورا کرنے کے مترادف ہوگا، جو کہ میرے خیال میں بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کے منافی ہوگا۔ سہروردی صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب،
قطر، مصر یہ آ گیا کہ انتظام سنبھالیں گے ساتھ مل کے، اور پاکستان نے بھی چونکہ کہا جا رہا تھا کہ بورڈ آف پیس میں شامل ہے تو یہ بھی آئے گا اور یہاں پہ آ کے اور پاکستان نے کہا تھا کہ ہم جا کے حماس کو غیر مسلح کرنے کے کام میں نہیں شامل ہوں گے. تو اب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس پیچھے ہٹ گئی ہے، غیر مسلح کرنے کی اس کو کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے تو اپنی حکومت ہی تحلیل کر دی ہے، تو یہاں پر تو وہ بات ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک یہ بھی ہے کہ بورڈ آف پیس میں رہنے کے لیے $1 ارب کی جو ہے وہ فی ادا کرنی ہوگی.